اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم علیہ السلام خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ آئی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الحجر آیت نمبر 29 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم علیہ السلام خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے جو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ یا ڈیوائن اسپارک ہے جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے؟ یہی آیت فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ نازل کی سورۃ الصاد آیت نمبر 72 میں۔ اچھا، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور فطرت کی کون کون سی قوتیں ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنے ڈومین ہے۔ اگر وہ کسی انسان کے تابع نہ ہو تو خلافت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، تبھی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کے علامت کے طور پر یہ تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں الا ابلیس سوائے ابلیس کے سے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورۃ الکہف میں کر دیا گیا جو سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، آیت نمبر 50۔ وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ازروئے الفاظ قرآنی لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحریم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کون؟ فرشتے۔ اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت دونوں کی قدر بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنی بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا علم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا زعم تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس کے زمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آیات زیر مطالعہ میں قصہ آدم و ابلیس 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، اگرچہ مصحف میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہاں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ الاعراف میں، پھر سورۃ الحجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورۃ الکہف میں، پھر سورۃ الطٰہٰ میں اور پھر سورۃ الصاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے اور 1 مرتبہ مدنی سورہ یعنی کہ سورۃ البقرہ میں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلیس یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں، ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے، اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 12، سورۃ الصاد آیت نمبر 76۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے راندہ درگاہ حق کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسا معاملہ کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے رہتے ہیں اور کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔